الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید کی ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو رہتی دنیا تک قیامت تک ہمارے لیے ہر لمحہ رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے. اور قرآن مجید کی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہر پل ہر لمحہ اس بات سے آگاہ اور بیدار رکھتی ہے کہ تم کس طرح زندگی گزارو گے اور تمہیں دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح کے حالات پیش آئیں گے اور تمہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ظالمانہ دور اور فتنوں کا دور، دجالی دور چل رہا ہے، جس میں طرح طرح کی فتنیں اور آزمائشیں ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں. لیکن ان تاریک اور خطرناک فتنوں کے باوجود بھی اگر پوری دنیا کو کہیں سے انصاف مل سکتا ہے، پوری دنیا کو کہیں سے امن کا سبق مل سکتا ہے، اور ایک ایسا نظام اگر پوری دنیا کو مل سکتا ہے جس میں امن اور سلامتی کا درس دیا گیا ہو اور عدل و انصاف کی محبت کی بات کی گئی ہو، تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید. لیکن موجودہ دور کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی اٹھ چکا ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں کس طریقے سے دور کر دیا جائے. قرآن مجید اور اس کی تعلیمات اور اس کی وحدانیت، اس کی جو ہمیشہ تک رہنے والی تعلیمات ہیں، ان سے دور کیسے رکھا جائے، اس سلسلے میں محنتیں ہو رہی ہیں. قرآن کی جگہ پر دوسری کتابیں پڑھائی جائیں، دوسری باتیں سمجھائی جائیں، اور اس طریقے سے ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے قرآن کی تعلیمات کو نکال لیا جائے. چنانچہ ابھی ایک تعلیمی ایکٹ پاس ہوا ہے کہ جس تعلیمی ایکٹ کے ذریعے سے ہمارے مسلمان بچوں کو اسکولوں کے اندر ایسی باتیں پڑھائی جائیں گی باضابطہ. پہلے بھی پڑھا رہے تھے لیکن کچھ معاملہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب اس کو جو ہے باضابطہ قانونی شکل دے کے کہ ایسی کتابیں ان کے بچوں کو پڑھائی جائیں جن کتابوں میں مشرکانہ عقائد ہوں، جن کتابوں میں بت پرستی کی تعلیمات ہوں، جن کتابوں میں سوریہ نمسکار کرنا سکھایا جاتا ہو، جن کتابوں میں یوگا
اور اس کے فوائد کو بتلاتے ہوئے سورج کو خدا ماننے کی تعلیمات دی گئی ہو، غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کے اندر سے ایمان کو اور اللہ کی وحدانیت کو نکالنے کی پلاننگ دشمن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دشمن تو اپنا کام کرے گا، وقت کے فرعون نے اپنا کام کیا، قارون نے اپنا کام کیا، ہارون اور حامان نے اپنا کام کیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت خود کریں۔ اسکولوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں۔ تعلیم دلانا ہے، دنیاوی تعلیم دلانا ہے، بالکل دلانا ہے دنیاوی تعلیم، تاکہ دنیا میں کوئی کھا بھی سکے، پی بھی سکے، کما بھی سکے، سب کچھ کر سکے۔ لیکن اگر اسکولی تعلیم کے ذریعے سے ہمارا بچہ مسلمان نہیں رہتا ہو بلکہ لبرل خیالات کا بن جاتا ہو، مشرکانہ خیالات کا بن جاتا ہو، تو ایسے اسکول سے فوری طور پر اپنے بچے کو نکلوا لیجیے اور ایسے اسکول کا انتخاب کیجیے جس اسکول میں باضابطہ تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو، جس میں باضابطہ طور پر ایسے اساتذہ موجود ہوں۔ خالی اسکول کا ایک بڑا آدمی بڑا ہونے سے پورا اسکول نہیں بن جاتا، ایسے اساتذہ، ایسے ٹیچر اس کے اندر ہو جو دیندار ہو، جو دینی معلومات رکھتے ہوں۔ ہر کس و ناقص اسکول میں اپنے بچوں کو ہرگز نہ ڈالیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کی کتابوں کو بھی چیک کریے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آنے والے دنوں میں یہ حال ہو جائے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور کسی کو کلمہ پڑھنے تک کی توفیق نہیں ہوگی، اور پھر والدین کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے انہیں آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں صاف طور پر فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا اور ہر ایک کے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے انہیں کیا تعلیم دی، کیسے ان کی تربیت کا انتظام کیا۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت کا ہم نے صحیح انتظام کیا، ان کو مسلمان بنا کے رکھا تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ یہی اولاد کی وجہ سے کل قیامت میں ہم کو عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا۔ بچوں کی توحید کو برقرار رکھنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کے ذہنوں کو بنانا، یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہا میں نے کہ اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھا رہے ہیں یہ دیکھیے، اور کیا پڑھایا جا رہا ہے ان کتابوں کو چیک کیجیے۔ دوسرے، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر روزانہ نبیوں کے قصے سنائیے، انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے،
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے. آپ اس کو آسان زبان میں بھی سمجھا سکتے ہیں. کیا بچے کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ دیکھو بیٹا ایک موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام تھے، راستے میں جا رہے تھے. اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے. پھر اللہ نے کہا کہ بھائی جب بتاؤ لکڑی سے کیا فائدے ہیں، کیا کام آتی ہے تمہاری یہ لکڑی؟ مانتی کبھی نہیں گیا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہا کہ میرا یہ عصا ہے، یہ میری لکڑی ہے، اور میں اس سے جو ہے پتے جھاڑنے کا کام کرتا ہوں، جو ہے بکریاں ہکالنے کا کام آتے ہیں. یہ بہت سارے اس کے اندر فائدے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ اس لکڑی کو تم پھینک دو، اس لکڑی کو تم پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو پھینک دیا تو وہ لکڑی کیا بن گئی؟ اچانک سانپ بن گئی. اب دیکھو کتنا انٹرسٹنگ قصہ ہے. کیا بچہ اس کو اور سے نہیں سنے گا؟ آپ رات میں سوتے وقت میں بچے کو یہ قصہ سنا ہوگا تو بچہ خود بھی حیران ہوگا. ویسے ہی کارٹون کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں ہمارے بچے، جادو ہو رہا ہے، چمتکار ہو رہا ہے. ڈوریمون وغیرہ دیکھ کر اپنے بچے، ہمارے بچے، ارے یہ تو خطرناک جادو ہو گیا، اس نے تو لکڑی پھرائی اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں بچے ہمارے. غیر محسوس طریقے سے ان کارٹونوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے. ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جادو کی طاقت بڑی ہے، شرک کی طاقت بڑی ہے، کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے تمہیں شکتی مل جاتی ہے، جھک جانے سے تمہیں شکتی مل جاتی ہے. تو اب یہ قصہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ دیکھو ایک لکڑی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا. اب اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ سانپ کو پکڑ لو. کیا کرو؟ سانپ کو پکڑ لو. دیکھو کتنا انٹرسٹنگ سے سن رہے بچے. آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بچوں کو کتنا انٹرسٹ سے سن رہے بچے قصہ. یہ ماں باپ روز سنائیں بچوں کو قصے. میں نے نمرود کی کہانی میرے بچے کو سنائی کہ نمرود کے ناک میں لنگڑا مچھر گھس گیا تھا اور اس کو چپل لے کے مارنا پڑتا تھا. تو 2 دن تک ہنستا رہا وہ نمرود تھا نا، اس کو چپل لے کے مارتا تو وہ صحیح ہو جاتا. قصہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اب اس کو وہ مذاق میں لے رہا ہے لیکن ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ ایک لنگڑے مچھر سے مار سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑ لیا. جیسے ہی اس سانپ کو پکڑ لیا تو وہ سانپ پھر سے لاٹھی بن گئی، پھر سے لکڑی بن گئی وہ سانپ. اب دیکھو بیٹا اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دیکھو لکڑی ایک فائدے کی چیز تھی، اللہ نے اس فائدے کی چیز کو نقصان والی چیز بنا دیا، اور سانپ ایک نقصان والی چیز تھی، اللہ نے اس نقصان والی چیز کو پھر سے فائدے والی چیز بنا دیا. تو بیٹا کیا معلوم ہوا اس سے؟ معلوم یہ ہوا کہ فائدہ اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے. لکڑی میں فائدہ نہیں ہے، آگ میں نقصان نہیں ہے، سانپ میں نقصان نہیں ہے. جب اللہ کہیں گے تو فائدہ ہوگا، جب اللہ نہیں کہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ قصہ جب دماغ میں بٹھا لو گے، زندگی میں کبھی کسی وقت میں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا کہ یا اللہ میرے نقصان کو نفع میں بدل دے. وہ کسی مندر کے پجاری کے پاس نہیں جائے گا، وہ پھر کسی سورج کی پرستش کرنے والوں کے پیچھے نہیں چلے گا. یہ قصے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر سناؤ. ایک کتاب ملتی ہے مارکیٹ میں، آپ نام نوٹ کر لیجئے، آدم سے محمد تک. آپ کہیں بھی لے لیجیے، دکن ٹریڈرز کے لیجیے یا کہیں بھی، بہت سارے بک ڈپوز ہیں ہمارے ہندوستان میں، پوریم ہے، سنابل ہے. آپ کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ میں کوئی ایڈورٹائز نہیں کرنے بیٹھا ہوں، بتا رہا ہوں، کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. آدم سے محمد
یہ کتاب ہے، اس کے اندر نبیوں کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے اور بچوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، مختصر کر کے۔ اس کتاب کو لکھی، آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جاتی ہے PDF کی شکل میں۔ وہ کتاب کو روزانہ اس میں سے ایک قصہ سوتے وقت میں سنائیے، دیکھیں پھر بچوں کے اندر کیسا انقلاب آتا ہے۔ آج یہ دیومالائی طاقتیں، یہ فسطائی طاقتیں، ظالمانہ طاقتیں ہمارے بچوں کے ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں اور ایسے قوانین پاس کر رہی ہیں نئی تعلیمی پالیسی کے تحت میں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچے پڑھتے پڑھتے ایک ملحد، بت پرست اور مشرک بن جائیں۔ تو اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ اپنے بچے کو کون سے اسکول میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے، اور وہاں پر اساتذہ کیسے ہیں یہ دیکھیں، ماحول کیسا ہے دیکھیں، پھر کیا پڑھایا جا رہا ہے اس پر غور کریں۔ ایسا نہیں کہ کتاب کھولے دلا دیا اور بھجا دیے، نہیں، اب بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہو۔ اب ہم جس دور میں جا رہے ہیں یہ دور گھبرانے کا، پریشان ہونے کا، روتے بیٹھنے کا نہیں ہے، رلانے کا دور ہے۔ اب پریشان کرنا شروع کرنا ہے۔ اب اسلام کا دفاع کرتے بیٹھنے کا دور نہیں ہے، اسلام اچھا ہے، اسلام اچھا ہے، اسلام اچھا ہے بولتے ہیں، اسلام کو اچھا ثابت کرنے کا دور آ گیا، اب پھیلانے کا دور ہے اسلام۔ اب ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے۔ اب غیر قوموں کے بچوں کے اندر پہنچ کے، ان کے گاؤں اور ان کے دیہاتوں میں پہنچ کے، ان کے گھروں تک پہنچ کے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا دور آ چکا ہے۔ کب تک آپ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رہو گے؟ آپ ان تک پہنچاؤ ایمان کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول میں اٹے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی، تھوڑا سا والد کو اس حالت میں دیکھ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ پریشان مت ہونا، میری بچی، میری بیٹی، تم پریشان مت ہونا میری اس حالت کو دیکھ کے۔ ایک وقت آئے گا کہ کوئی کچا یا پکا مکان نہیں رہے گا جس میں میرا دین داخل نہ ہو، ہر کچے پکے مکان میں میرا دین لایا ہوا دین داخل ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے ضیاءوں پر، اس امت کے نوجوانوں پر، اس امت کے علماء اور حفاظ پر، اس امت کے نوجوان شہنشاہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، میں جاؤں گا تو میرے بعد میں یہ لوگ میرے دین کو گھر کچے پکے گھر میں پہنچا دیں گے۔ آج ہم اپنے ایمان کو سوچتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک ایمان کو پہنچانے کی کوشش کریں، ہم ان تک ایمان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کالجوں کا دورہ کریں، اسکولز کا دورہ کریں، دینی تنظیموں، ملی تنظیموں سے سب سے گزارش ہے پرائمری ٹیچرز کی تربیت کا نظم کریں، پلے اسکول کی جو ٹیچرز ہیں ان کی تربیت کا نظم کریں کہ وہ کس طرح ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ ایسا نہ ہو کہ کھیل کھیل میں اور تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کے ایمان کے ساتھ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اگر یہ ایمان نکل گیا، سچ کہتا ہوں، تو پھر عذابات کی ایک لائن لگ جائے گی ہمارے اوپر۔ تو پہلی بات میں نے یہی کہی کہ اسکول میں کون سے پڑھا رہے ہیں یہ دیکھا جائے،
کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ دیکھا جائے. دوسرے یہ کہ اپنے بچوں کی گھر میں تربیت کا نظم کریں، ان کو اچھے قصے سنائے جائیں، جیسے کہ میں نے ابھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے. بہت سارے نبیوں کے قصے قرآن نے بیان کیے ہیں. اس کی کتاب بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ کتاب لیں، اس کو خریدیں اور اس میں سے روزانہ بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں، پڑھ کر سنائیں. اور پھر تیسری چیز، اپنے بچوں کے مکتب کا نظام قائم کریں. ہر محلے میں، ہر گلی میں، بلکہ ہمارے بچوں کی قرآن کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے. ہر مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اطراف و اکناف کے گھر اور ان کے بچوں کی تعداد کو نوٹ فرمائیں. کون کون سے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم مکتب میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ماں باپ سے جا کے بات کریں. ابھی جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس کے اندر یہی طے کیا گیا کہ 3 سال کی عمر سے بچے کو تعلیم دلانا ہے، اور اگر 3 سال میں بچے کا ایڈمیشن نہیں کرایا گیا ہے تو پھر اس کے گھر پہ جا کے پولیس اس کو کہے گی آپ اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرائیں. ان کے ذہن میں نوجوانوں کو روزگار دینا کوئی مقصد نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم دینا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد ہے ہمارے ایمانوں سے کھیلنا، ہمارے ایمان سے کھیلنا. وہ 2023 تک کا ایک نقشہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اس ملک کو ہندو مذہب میں تبدیل کر دیں گے، ہندو راشٹر میں تبدیل کر دیں گے. لیکن اللہ نے اس ملک کے لیے الگ فیصلے فرما رکھے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہم محنتیں کریں گے، اگر ہم اپنے بچوں کے ایمان پر، اپنے ایمان پر محنت کریں گے تو ان کی سازشیں ان کے اوپر ہی پلٹ جائیں گے اور پھر ان کا خواب کا خواب ہی رہ جائے گا. ہمیں مکاتب کا مضبوط نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا بچہ مکتب میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. اور مکاتب کے ذمہ داروں سے چاہیے کہ وہ بچوں کی ایسے عقائد کی درستگی کی فکر کریں، آسان انداز میں ان کی عقائد کی درستگی کی فکر کریں. میں نے اپنے مکتب میں ایک بچے سے پوچھا سب سے طاقت والا کون ہے، تو ایک بچے نے کہہ دیا، منہ سے نکل گیا اس کے، سپر مین. کیسا ہو گیا یہ کیسا اس کے دماغ میں چلا گیا؟ ظاہر بات ہے ماں باپ تو نہیں سکھایا اس کو، کوئی مسلمان ایسا نہیں سکھا سکتا، لیکن اس کے ذہن میں کارٹونوں نے بھر دیا، نصابی کتابوں نے بھر دیا اس کے دماغ میں. سپر مین کسی قسم کا کوئی کارٹون ہوگا اور پھر اس نے اس کو جو ہے سمجھ لیا کہ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، جس کو بہت شکتی ملی ہوئی ہے. میں نے اپنے مکتب میں بچوں سے پوچھ لیا، بچوں بتاؤ کہ شرمانا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ شرم اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ وہ حدیث پڑھا رہا تھا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ نے بھی پڑھی ہوگی مکاتب میں، حیا ایمان کا حصہ ہے. تو میں نے پوچھا شرم اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اس میں سے اکثر بچوں نے کہا کہ شرمانا بری بات ہے. یہ غیر اسلامی اور مغربی ممالک نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ شرمانا یہ بیماری ہے، شرمانا یہ بیماری ہے. ہمارے ذہنوں میں بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے شرمانا بری بات ہے. شرم کو نکال کے پھینکو. جبکہ ایمان کیا سکھاتا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم حیا کا ہونا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. انسان کے اندر شرم نہیں ہے تو وہ جو چاہے گناہ کرتا پھرتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے تم کرتے بھی ہو. بے حیا آدمی، بے شرم آدمی کچھ بھی کر لے، کون پوچھے گا اس کو؟ سستی شہرت پانے کے لیے انسان بے شرم بن رہا ہے، شہرت پانے کے لیے بے شرم بن رہا ہے.
اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں جس شہرت کو پانے کے لیے اپنی شرم کو تار تار کر رہا ہوں، یہی شرم کی وجہ سے میری عزتیں نیلام ہو رہی ہے، میری بے عزتی ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھانے والا کون ہے؟ اسی طرح میں نے ایک مرتبہ بچوں سے پوچھا، بچوں بتاؤ طاقتور بندہ مومن کو پسند ہے یا کمزور بندہ اللہ کو پسند ہے؟ طاقتور بندہ پسند ہے یا کمزور بندہ پسند ہے؟ اکثر بچوں نے کہا کہ کمزور بندہ پسند ہے. یہ کون سمجھائے بچوں کو؟ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ طاقت کا مطلب ہے ظلم، طاقت کا مطلب ہے اپنے سے کمزور کو ستانا، طاقت کا مطلب ہے ظلم کے نشے میں چور ہو جانا اور کسی کو چھین کر مار کر پیٹ کر کھانا. یہ ان کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ طاقت سے گھبراتے ہیں یا پھر طاقت حاصل کرتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی ظالمانہ حرکتوں کو کامیاب کر سکیں. جبکہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن پسند ہے. المؤمن القوی احب الی اللہ، طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ میں نے بچوں کو سمجھایا کیونکہ بیٹا تم طاقتور رہو گے اچھا پڑھ بھی سکو گے، تم طاقتور رہو گے تم کسی کا بوجھ اٹھا کر لے جا سکو گے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طاقتور تھے، دوسروں کا بوجھ اٹھا کے لے جا کے گھروں پہ پہنچایا کرتے تھے. یہ تعلیم، یہ تربیت ماں باپ کو اور مکتب کے اساتذہ کو اور اسکول کے ٹیچرز کو دینے کی ضرورت ہے. غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کے ذہنوں سے اسلام کا مزاج، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں سے نکل چکے ہیں. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کروایا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر اندازی کرایا کرتے تھے، مقابلہ کراتے تھے تیر اندازی کا. کتنے بچے ہیں جو ہمارے مقابلہ کر رہے ہیں، فائٹنگ کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کراٹے سیکھو، ارے نکو بھائی وہ ہاتھ آگے ڈول لیں گے، آپس میں لڑ لیں گے ہمارے. ارے بھائی میرے، وہ تو تربیت ہے، وہ ذہنی تربیت ہے. آپ سکھاتے ہوئے بچے کی ذہنی تربیت بھی کریے کہ بیٹا اس طاقت کو غلط استعمال مت کرنا، اس ہنر کو غلط استعمال مت کرنا، یہ تمہاری تربیت کی کمی ہے. اب اس کو آپ طاقت سے ہی چھڑا دے رہے ہو، جس کی وجہ سے آئے دن پٹتے رہتے ہیں. پھر آنے والے دنوں میں کتنا پٹیں گے؟ آج اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے مسلمانوں کی موبلنسنگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری عقل، آگے آنے والی نسلوں کا سوچیے کیا ہوگا ان کا حال، کیا ہوگا ان کا حال. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، اپنے ایمان کی، اپنے جان کی حفاظت خود کرنا سکھائیے. ضرورت ہے اس بات کی کہ مکاتب دینیہ کا انتظام ہر جگہ ہے. کسی کا گھر بڑا ہے اپنے محلے میں، وہ صاحب خانہ کو چاہیے کہ ایک استاد کو رکھیں، بچوں کو وہاں پر جوڑیں اور ان کا احترام کریں، بچوں کو محبت سے سلیقے کے ساتھ میں پڑھائیں. ایسا نہیں کہ بس اب مول صاحبوں کو بھی خالی ڈرانے کے واسطے رکھ دیے، اسکولوں میں نہیں ڈرا دینا، اب ماں باپ سے بھی ڈر رہے ہیں بچے. مول صاحب کو بھائی بولتے ڈرانے کے واسطے، رات میں 12 1 بجے فون کر کے بول رہے ہیں مول صاحب انہیں نہیں سو رہا، دیکھو ڈراؤ اس کو کہتے. کیا تماشے؟ پھر مول صاحب دہشت گرد، یعنی مول صاحب بولے تو بچے کے دماغ میں بیٹھے ہوا ہے، مول صاحب بولتے دہشت گرد جو ڈرانے کے واسطے خالی. نہیں، اساتذہ کو چاہیے کہ جتنا ڈرانا ہے اتنا ہی ڈرائیں، حد سے زیادہ مت ڈرائیں. بہت بولتے ہیں ماں باپ آپ کو چڑھا کے ہڈی پسلی ایک کر دو، ہڈی تمہاری گوشت تمہارا ہڈی ہماری، یہ بہت بولتے. نہیں، ہرگز بھی مار پیٹ کی عادت بالکل بھی مت. بچوں کو محبت سے قریب کریں، اسلام سے اور اللہ والوں سے، حفاظ سے، علماء سے بچوں کو قریب کریں. یہ نہیں کہ مول صاحب کو بول دیتی ہوں، ان کو بول دیتی ہوں، انہوں مارتے انہوں پیٹتے، بار بول کے مول صاحبوں کو دہشت گرد بنا دیے. خود ڈراؤ نا، خود شرارت کرا تو غلطی جب کیا جب ڈراؤ.
تو بہرحال یہ ایک چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کی، ایمان کی اور جان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔